إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويخاطب أهل المدينة قد أبدلكم الله يومين خيرا من هذه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اور محقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اور ہر قسم کی حمد و شکر، تعریف اور شکرداری اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ اس رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے سے ایمان، عقیدہ، منہج کے ساتھ ساتھ مختلف عبادتوں کے ذریعے رب العالمین کو خوش کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور آج ہم رمضان المبارک کے آخری دن میں ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل اسلام کی 2 سالانہ عیدوں میں سے ایک عید، عید الفطر منائی جائے گی۔ ایسے تمام مواقع پر اور ایسے تمام حالات میں، سچویشن میں ایک مومن کی جو تڑپ ہوتی ہے اور جو خواہش ہوتی ہے اور جو حرص ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنا عظیم دن
کس طرح سے منائیں، عید کس طرح سے منائیں، عید کی خوشیاں ہم کیسے منائیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس تعلق سے کیا توجیہ ہے، کیا رہنمائی ہے۔ یہ ایمان اور عقیدے والے مومن ہی کی طرف ہوتی، ہر مسلمان کی نہیں ہوتی۔ ہر مسلمان کی توجہ اس پر ہوتی ہے کہ یہ عید آ گئی ہے، عید منانا ہے، خوش رہنا ہے، اور اس کے جو کچھ مخصوص اعمال ہیں جو معاشرے اور سماج میں معروف ہیں ان کو ہمیں انجام دینا ہے، وہ سنت سے ثابت ہوں یا نہ ثابت ہوں۔ اور عید میں ہم کتنی سنتوں کی دھجیاں اڑائیں اس سے کوئی مطلب نہیں، لینا دینا نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے آج کے اس خطبے میں ہم اختصار کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کے بارے میں کیا توجیہات ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر میرے بھائیوں، عید اسلام کے شعائر میں سے ایک بہت عظیم شعیرہ ہے۔ شعائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی کوئی امتیازی صفت، امتیازی خصوصیت جس کے ذریعے سے دین اسلام کو پہچانا جاتا ہے۔ بہت سارے اعمال ہم انجام دیتے ہیں، بہت سارے لوگ انجام دیتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہم سچ بولتے ہیں، بہت سارے غیر بھی سچ بولتے ہیں، ہم اپنی زبان سے غلط باتیں نہیں نکالتے ہیں، کسی گالی گلوچ نہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اسلام کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو بہت سارے ادیان میں ہیں، لیکن کچھ ایسے احکامات ہیں جو آپ کو کسی دین میں نہیں ملے گے۔ یعنی جو اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی خصوصیت ہے، ان میں سے ایک عید الفطر بھی ہے۔ عید الفطر یہ اسلام کا عظیم شعیرہ ہے، اور شعائر کے بارے میں ہمیں توجیہ یہ کی گئی ہے کہ ہمیں اور آپ کو دین اسلام کے ہر شعیرہ کی تعظیم کرنی چاہیے، ہر شعیرہ کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، ان کے تقدس کو پامال کرنے سے بچنا چاہیے۔ بھئی عید ہے، ہم عید منا رہے ہیں، اور عید وہ ہے جو اسلام سے منسوب ہے، کسی اور مذہب کی تو عید نہیں منا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب عید منا رہے ہیں، عید اسلام سے منسوب ہے، اسلامی عید، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اسلام کے گائیڈ لائنز، اس کے قیود، اس کے حدود، اس کی پابندیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ فائدہ کیا ہے عید منانے کا؟ کہ ہم نام تو لے لیں اسلام کا اور عید کے منمانی کریں تو کوئی مطلب نہیں میرے بھائی، اس کی تعظیم کریں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اسلام کے شعائر کی تعظیم کرنا معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، یہ جس بات کی علامت ہے اس علامت سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ یعنی آپ اسلام کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی حرمت کو، ان کے تقدس کو پامال نہیں کرتے ہیں، یہ علامت کس بات کی ہے؟ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان دل سے متقی ہے، انسان کے دل میں تقویٰ ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے کہا اَلَا إِنَّ التَّقْوَىٰ ہَا هُنَا اَلَا إِنَّ التَّقْوَىٰ ہَا هُنَا اَلَا إِنَّ التَّقْوَىٰ ہَا هُنَا۔ لوگوں تقویٰ دل میں ہے، تقویٰ دل میں ہے، یہ اعضاء اور جوارح پر تو کبھی منافقت بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن دل میں اگر تقویٰ بیٹھ جائے تو وہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ دل میں ہے، اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے تھے، 3 بار آپ نے فرمایا۔ زبان سے تو بہت سارے لوگ متقی بن جاتے ہیں، لباس سے تو بہت سارے لوگ متقی بن جاتے ہیں، لیکن اصل تقویٰ یہ دل سے ہے، دل سے۔ دل میں تقویٰ نہ ہو اور زبان اور لباس اور ظاہر سے ہم متقی بنے تو اسی کا نام منافقت ہے، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اسلامی شعائر کی تعظیم کرنا یہ دل سے متقی ہونے اور دل میں تقویٰ ہونے کی علامت ہے، جو کہ قرآن کی صراحت ہے۔
یہ ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں، نہ ان کو کم کریں اور نہ ان کو زیادہ کریں۔ اسلام میں کمی بھی حرام ہے اور اضافہ بھی حرام ہے۔ ابھی ہمارے بھائیوں نے ایک عید منائی اور عید جیسے جو ہے کیا نام ہے اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے، اور جن کے لیے نہ قرآن کا کوئی مطلب ہے نہ حدیث کا کوئی مطلب ہے۔ جمعۃ الوداع کے نام پر یہ بھی ایک عید منائی جاتی ہے میرے بھائی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل بدعت اس دن نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بہت ساری جو ہے کیا نام ہے چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب کون سا جمعۃ الوداع، وہ اس سے پہلے جمعہ کو منا لیا گیا، حالانکہ آخری جمعہ تو یہ ہے، الوداعی جمعہ آخری جمعہ نہیں، رمضان جس سے رخصت ہو رہا ہے وہ جمعہ تو یہ ہے، وہ پہلے بنا لیا گیا۔ یہ بدعات اور خرافات جتنی بھی عیدیں ہیں، چاہے وہ عید میلاد النبی ہو، چاہے شب معراج کی عید ہو، چاہے جو ہے کیا نام ہے دوسری عیدیں ہوں، شب برات کی عیدیں ہوں، کوئی بھی عید ہو میرے بھائیوں، اور بہت ساری عید ہم نے جو لوگوں کی پیدائش، بزرگوں کی پیدائش پر ہم نے لے لیا ہے۔ عید میلاد النبی کے بعد بہت سارے اولیاء اور بہت سارے بزرگوں کے نام پر جو ہے خوشیاں مناتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ کوئی کیک کاٹ کر، کچھ نہیں تو کم سے کم بچے کو نیا کپڑا پہنا دو، کچھ نہیں تو آج بچوں اسکول میں اعلان کیا جاتا ہے کہ بچوں آج کس کا برتھ ڈے ہے تو اس کو ٹافی دے دو۔ یہ سب عید منانا ہے، یہ سب عید منانا ہے میرے بھائی، اس کو معمولی مت سمجھیے گا۔ عید منانے کا مطلب، عید میلاد کا منانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جلوس نکلے اور وہ نکلے، وہ تو جتنا جاؤ اتنا جہنم کا گڑھا ہے، اتنا جہنم گڑھا ہے۔ لیکن ایک ٹافی بھی دینا کسی بچے کو، اور کس بچے کو اچھا کپڑا بھی پہنانا، کیونکہ آج بچے کے پیدائش کا دن ہے، یہ بھی عید ہے اور عید پیدائش کا دن منانا ہے۔ یہ ہمارے بیچ میں بہت سارے لوگ جو ہے کیا نام اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بہرحال عیدیں 2 ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ جمعہ کا دن بھی عید ہے، لیکن یہ ہفتے کی عید ہے، سالانہ عید نہیں ہے۔ سالانہ عیدیں 2 ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ آئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ کچھ دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں، تو آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ تو کہا ہم لوگ زمانے جاہلیت سے خوشیاں مناتے ہیں، کچھ دن ہیں۔ کہا چھوڑ دو یہ سب چیزیں، یہ سب چھوڑ دو، ختم ہو گیا، اسلام آ گیا، قرآن و حدیث آ گیا، اللہ رب العزت کا دین آ گیا، شریعت محمدیہ آ گئی، چھوڑو ان سب چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بدلے میں تم کو 2 عیدیں دے دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان ساری عیدوں سے افضل اور بہتر۔ اب ہمارا مسلمان بھائی آتا ہے کہتا ہے نہیں یہ بھی عید ہے، نہیں یہ بھی عید ہے، اس کو ذرا شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں کم سے کم اس کا تو لحاظ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ان ساری عیدوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے 2 ہی عیدیں دی، پھر تیسری عید کیسے آئی بھائی؟ تو اس کی حفاظت کرو میرے نوجوان دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اور میں ان سارے احباب سے خصوصی جو ہے کیا نام مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو اہل بدعات اور شرک کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، کہ رب العالمین کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں اور آپ کو ہدایت نصیب ہو جائے، ورنہ میرے بھائیوں اگر شرک و بدعات کے گڑھے میں پڑ کے چلے گئے تو جہنم کا گڑھا ہی ہمارے سامنے ہے۔ شرک و بدعات کے آگے جہنم کا گڑھا ہے، شرک و بدعات کے آگے جنت کی جو ہے باغات نہیں ہیں، شرک و بدعات کے آگے جنت کی نعمتیں نہیں ہیں، شرک و بدعات کے بعد جہنم کا گڑھا ہے میرے بھائی۔ پہلے انسان شرک و بدعات کے گڑھے میں گرتا ہے، پھر جہنم کے گڑھے میں جاتا ہے والعیاذ باللہ۔ تو بہرحال 2 عیدیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ عید کی نماز کے بارے میں کوتاہی قطعی طور سے شریعت کو برداشت نہیں ہے۔ کچھ ہمارے احباب کبھی کبھار سستی نہ کر جائیں، اس لیے بطور یاد دہانی کے اور تنبیہ اور ہوشیار کرنے کے کہ میرے بھائیوں، کچھ ہمارے لوگ بھائی کہتے ہیں کہ عید کی نماز سنت ہے، تو مطلب یہ ہے کہ نہیں پڑھے تو چلے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تاکیدات ہیں عید کی نماز کے بارے میں، اور خصوصی طور سے میری مائیں اور بہنیں سنیں، میری مائیں اور بہنیں سنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تاکید ہے عید کی نماز پڑھنے کے بارے میں،
قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، یہاں جو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ہے۔ اور میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کرام کو حکم دیا ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے امر دیا ہے کہ عید کی نماز کے لیے وہ مصلی جائے، عیدگاہ جائے۔ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ جو علماء، جو طلاب علم مجلس میں موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا آرڈر دے دے، نبی علیہ السلام کسی چیز کا حکم دے دے تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو خواتین کو خصوصی طور سے، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے، میری مائیں اور بہنیں غور سے اس کو سنیں کہ نبی علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ مدینہ میں عورتوں کو بھیجا کرتے تھے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے روایت فرماتی ہوئی کہتی ہیں، یہ ساری روایتیں بخاری کی ہیں میرے بھائیوں، ساری روایتیں بخاری میں ہیں میرے بھائیوں، لیکن نہ معلوم یہ مصیبت کہاں سے آئی کہ ہماری مائیں اور بہنیں بہت ساری عید کی نماز سے غفلت برت جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بھیجتے تھے کہ جاؤ دیکھو مدینہ کے کسی گھر میں کوئی عورت، کوئی آدمی تو نہیں رہ گیا ہے، کوئی خاتون تو نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ مسائل آئی، کچھ ہماری مائیں اور بہنیں مخصوص ایام میں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی آرڈر دیا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر عیدگاہ جائیں گی عیدگاہ۔ نماز تو نہیں پڑھ سکتی بھائی، نماز تو پڑھنا حرام ہے۔ لوگوں نے پوچھا نبی علیہ السلام تو فائدہ کیا ان کے جانے کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یشہدن الخیر ودعوت المسلمین، جو امام واعظ و نصیحت کرے گا، جو ذکر و اذکار اور وعظ و نصیحت کی باتیں ہوں گی، جو مسلمان اور اسلام کے لیے دعائیں ہوں گی، وہ تو ہماری بہنیں شریک ہوں گے اس میں، اس سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نماز ہی پڑھنا ان کے لیے حرام ہے، قرآن ہی پڑھنا ان کے لیے حرام ہے، لیکن وعظ و نصیحت کی باتیں سننا اور خیر کی باتوں میں شریک ہونا، دعاؤں میں شریک ہونا، یہ تو حرام نہیں ہے، یہ ہماری مائیں اور بہنیں انجام دے سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ایک ایک خاتون کو باہر نکالو اور عیدگاہ لے کر کے جاؤ۔ بعض لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی سختی کر رہے ہیں، آپ اتنی سختی آپ کو نہیں معلوم؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں لوگوں کو کیا کیا حاجات ہوتی ہیں، کیا کیا ضروریات ہوتی ہیں۔ اسلام کا جو حکم آ جائے نا تو اپنی ساری حاجات کو اس میں سیٹ کرو، ایڈجسٹ کرو۔ اسلام کے حکم کے بعد ہماری کوئی حاجت نہیں ہے، اسلام کے ہونے کے بعد، آنے کے بعد پھر ہمارا کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائیوں۔ سارے مسائل اسلام کے حکم کے مطابق ایڈجسٹ ہونا چاہیے۔ آپ کی عادت ہے دیر تک سونے کی فجر بعد نہیں، عید کی نماز صبح ہوگی، اپنے نیند کو ایڈجسٹ کیجیے۔ عید کی نماز صبح کرنا سنت ہے، اپنے نیند کو ایڈجسٹ کیجیے۔ خواتین کو جانا ہے، ایڈجسٹ کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک بات آئی، کہا کہ ارے آپ ایسی باتیں کر رہے اتنی سختی کے ساتھ، تو بہت ساری خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس چادر نہیں ہے، ان کے پاس نقاب برقع نہیں ہے، حجاب نہیں ہے، کہاں جائیں گی، کیسے جائیں گی؟ کیسے آپ کہہ رہے ساری عورتوں کو نکالو؟ سب عورتیں جائیں، بہت ساری غریب اور بیچاری محتاج عورتیں ہیں، ان کے پاس چادر بھی نہیں ہے کہ جو ہے کیا نام ہے اوڑھ کر کے جو ہے عیدگاہ جائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ نے فرمایا جھوٹ تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں ہے، اور بے پردہ بھی نہیں نکلنا، چادر بھی نہیں ہے تو بے پردہ بھی نہیں نکلنا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی بہن کے چادر میں چھپ کر کے چلے جائیں گے۔ چادر جو حجاب کا ہوتا ہے، چوڑا ہوتا ہے، تو وہ اپنی بہن کے ساتھ، اپنی سہیلی کے ساتھ لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، چاہیے کہ اس کی بہن، اس کی سہیلی جو ہے کیا نام ہے اس کو اپنے چادر میں چھپا کر کے لے جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا حکم ہے میرے بھائیوں! اور اس حکم کے بعد اگر کوئی محرومی ہے تو محروم ہونے والا جانے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نبی علیہ السلام کی ان صراحتوں کو یہ جو ہے سمجھیں، اور ان صراحتوں کی روشنی میں ان مفتیوں کے ان فتووں کو سمجھیں جو فتوے دے جاتے ہیں کہ عیدگاہ میں عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے، کہ ان کے فتوے کی حیثیت کیا ہے۔ واللہ مٹی کی کچھ ویلو ہے، مگر ان کے اس فتوے کی کوئی حیثیت اور ویلو نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے ایسے لوگوں کو سنا ہے، دیکھا ہے، تو واللہ جو ہے کیا نام ہے بائیکاٹ کیا ایسے لوگوں کا جو لوگ جو ہے کہتے تھے نہیں بھیجیں گے۔ خود عبداللہ بن عمر کا واقعہ آپ کے سامنے آتے رہتا ہے، امام بخاری نے ہی روایت فرمایا ہے، اور کسی اور کا میٹر نہیں ہے۔ ان کے
کے بیٹے کا معاملہ ہے، بلال نام تھا جو کہ تابعی ہیں، عبداللہ بن عمر صحابی کے بیٹے ہیں. بلال نے کہا کہ ابا جان فتنے کا وقت ہے. اس چیز کو تو وہیں کنڈم کر دیا گیا تھا، پھر آج تک یہی لفظ کیسے چل رہا ہے بھائی؟ فتنے کا وقت ہے، فتنے کا وقت ہے. ارے اس کو تو عبداللہ بن عمر نے ختم کر دیا تھا. واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد چند سالوں کے بعد یہ شوشہ اٹھا تھا میرے بھائیوں. جو اپنی زبان سے ایسی باتیں ادا کرتے ہو، اللہ سے تو ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ. اس مسئلے کو تو ختم کر دیا گیا تھا، اس کو کنڈم کر دیا گیا تھا، اس شبہ کا ازالہ کر دیا گیا تھا. کہا کہ ابا جان فتنے کا وقت ہے، ہم اپنی عورتوں کو نہیں جانے دیں گے. کہا اچھا تجھ کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں. اب بولتا ہے فتنے کا وقت ہے، اس کا وقت ہے. راوی کہتے ہیں ایسا سخت سست اور بلا بھلا کہا کہ آج تک میں نے عبداللہ کو برا بھلا کہتے اس طریقے سے سنا نہیں. اور بعض روایتوں میں کچھ بات نہیں کی، اس زندگی بھر بات نہیں کی اپنے بیٹے سگے بیٹے سے، کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں ایک جو ہے فکر اپنے دماغ سے سوچ کر کے جو ہے کہا تھا کہ فتنے کا وقت ہے. اور آپ سمجھ جائیے اس چیز کو، اس نقطے پر غور کیجئے کہ میری ماں اور بہنوں اور ماں اور بہنوں کے سرپرست میرے بھائیوں، نماز جو فرض ہیں، یہ فرض نمازیں اور جو عید کی نماز عیدگاہ میں جانا ہے، یہ دونوں میں فرق ہے. فرض نمازوں میں عورتوں کا آنا جائز ہے، نہ آنا افضل ہے، گھر میں پڑھنا افضل ہے. یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. 5 وقتہ فرض نمازیں جو ہیں، 5 وقتہ فرض نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں میں عورت کا آنا جائز ہے اور گھر میں پڑھنا افضل ہے. مگر عید کی نماز کا معاملہ، عید کی گاہ میں آنے کا معاملہ یہ الگ ہے. وہاں پر لازمی طور سے خاتون کو آنا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو عید کے دن اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کی توجیہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے کپڑے اور نئے کپڑے، خوبصورت کپڑے، بہترین کپڑے ہم پہننے کا اہتمام کریں. لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام اچھے کپڑا عید کے دن پہنا کرتے تھے. خوش تو ہونا چاہیے. بس ارے چلو کپڑا پہن لو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے مجھے زیادہ اس کے نہیں ہے، خواہش ہے اچھا کپڑا پہنوں. میرے بھائیوں، یہ تواضع بہت اچھی چیز ہے. سال بھر مت پہنو، سال بھر ایسے پہنے رہو کپڑا نارمل، لیکن عید کے دن ضرور جو کپڑے آپ کے پاس ہیں ان کپڑوں میں جو زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو ضرور پہنو. اس پر آپ کو ثواب ملے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اس عید کی خوشیوں میں اور عید کے جو لباس اور کھانا پینا جو بھی ہے، ان میں حرام سے بچنے کا اہتمام کرو. میرے بھائیوں، عید نئے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے، عید اچھے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد کیجئے میرے بھائیوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ریشم کا جبہ، ایک جوڑا لائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ریشم کا کپڑا لائے. ریشم مردوں کے لیے حرام ہے اسلام میں. مرد ریشم نہیں پہن سکتے، عورتیں پہن سکتی ہیں. ریشم کپڑا عورتیں پہن سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے. ریشم کا جبہ لائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عمر یہ کیا لایا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے لایا ہو. آپ جمعہ کے دن، عید کے دن پہنا کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا، آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. آپ جس سے بہے پہنیے، خوبصورت کپڑا ہے. کہا عمر یہ تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو آخرت میں برباد ہونے والے ہیں وہ ریشم کا کپڑا دنیا پہنتے ہیں. مردوں کے لیے تاکید. مطلب یہ کیا پتہ چلا کہ اگر ہمارا کپڑا شرعی اصول اور ضابطے کے مطابق نہیں ہے تو میرے بھائیوں وہ حرام کپڑے میں سے ہے. اور وہ جو ہے کیا نام ہے، اس طرح سے زیب و زینت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہمارے بعض احباب کپڑے پہن لیتے ہیں، کپڑے ٹخنے سے نیچے ہوتے ہیں. میرے بھائی یہ کوئی عید نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے. آپ تو اللہ کے حکم سے بغاوت کر رہے ہو میرے بھائیوں. آپ تو حرام کا ارتکاب کر رہے ہو میرے بھائیوں. کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھنا چاہیے حرام ہے میرے بھائیوں. مردوں کے لیے، خواتین کے لیے تو کپڑا ٹخنے سے نیچے ایک بالش رکھنا چاہیے. بہرحال یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تاکید ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ ہم عید کے دن غسل کریں. لہذا عید کے دن غسل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جب ہم عید کی نماز کے لیے نکلنے لگے تو ہم تاک کھجوریں کھا کر کے جائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میٹھا کھا کر کے جائیں. میٹھا نہیں میرے بھائی. تاک کھجوریں، کھجور کھائیے. کھجور گھر میں رکھیے، برکت ہے، غذا ہے، سنت ہے. اپنے گھر میں کھجور رکھا کیجئے میرے بھائیوں. بچوں کو عادی بنائیے کھجور کھانے کا.
ان کو بتائیے کھجور کی اہمیت کیا ہے. یہ چائنیز اور الٹے سیدھے جو کھانے ہم کھلاتے ہیں اور جو بچوں کو بہت جو ہے کہنا پسند ہے میرے بھائیوں، وہ اپنی جگہوں پر ہے میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو پسند ہے اپنے گھر میں ضرور رکھیے. تو کھجور تاک کھا کر کے جائیں، مطلب 1 یا 3 یا 5 یا 7 اس طریقے سے کھجور کھا کر کے جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہ بھی ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے نکلیں، ویسے تو دن ڈوبنے سے مغرب سے ہی، آج انشاءاللہ مغرب سے ہی تکبیرات کا اہتمام کیا جائے گا اور کرنا چاہیے. اللہ رب العزت فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ نے جو ہدایت دی تم کو رمضان کے روزے رکھنے کی، اس پر اللہ کی تکبیر بیان کرو. مغرب سے ہی تکبیرات کا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے، مگر جب عید کے لیے نکلے تو خصوصی طور سے اس کا اہتمام کریں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور آہستہ سے تکبیرات کہیں. البتہ اجتماعی تکبیرات شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بدعت ہے. ایک آدمی تکبیر کہے اور سارے لوگ اس کی آواز میں آواز ملا کر کے اس کے ساتھ تکبیر کہیں، تو یہ اسلام میں نہیں ہے. انفرادی طور سے تکبیرات کا اہتمام کیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ مستحب عمل ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں پیدل جانے کی کوشش کرے، اگر بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے، عیدگاہ بہت دور نہیں ہے، ممکن ہے تو پیدل جائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصی سنت ہے. عید کی گاہ میں جانے کے بعد کوئی سنت ہمیں نہیں پڑھنی ہے میرے بھائیوں، کوئی سنت نہیں پڑھنی ہے. ڈائریکٹ آپ وہاں پہ آ کے بیٹھ جائیے. وہ مسجد نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ عیدگاہ ہے. عیدگاہ کا حکم مسجد کا حکم نہیں ہے. آپ جائیے، بیٹھ جائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے پہلے کوئی سنت نہیں پڑھتے تھے اور عید کے بعد بھی کوئی سنت عیدگاہ میں نہیں پڑھتے تھے، مگر گھر پر واپس آنے کے بعد ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. ماں اور بہنوں کے لیے یہ خصوصی توجیہ ہے کہ ہم کیسے عیدگاہ جائیں. میری ماں اور بہنوں، آپ کا جو زیور ہے، آپ کی حیا اور شرم کی جو علامت ہے، آپ کے ایمان کی جو علامت ہے میری ماں اور بہنوں، وہ حجاب ہے، وہ پردہ ہے، وہ حیا ہے، وہ شرم ہے. لہذا بغیر حجاب کے کسی خاتون کو گھر سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ماں اور بہنوں، ایک تاکید، ایک سنت، ایک توجیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ ہے کہ کوئی خاتون جب اپنے گھر سے نکلے، کسی بھی مقصد سے نکلے، چاہے نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہو، چاہے عید پڑھنے کے لیے جا رہی ہو، عیدگاہ جا رہی ہو، کہیں اسکول اور کالج میں جا رہی ہو، کسی اور فنکشن اجتماع وغیرہ میں جا رہی ہو، شادی بیاہ میں جا رہی ہو، تو عورت کے لیے خاص تاکید ہے کہ زیب و زینت کرنا اس کے لیے حرام ہے. زیب و زینت کرنا حرام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ خاص تاکید ہے وَلْيَخْرُجْنَ تَفِيلَاتٍ کہ عورتیں اپنے گھروں سے جب باہر نکلیں تو بوسیدہ حالت میں نکلیں، نارمل حالت میں نکلیں، تزین کر کے زیب و زینت کر کے نہ نکلیں. یہ کچھ توجیحات تھی جو آج کے خطبے میں ذکر کرنا چاہتا تھا. باقی انشاءاللہ کچھ باتیں عید کے خطبے میں آئیں گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عید کی خوشیاں منانے کی صحت و عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جیسے رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک بالرؤوف الرحیم. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، خصوصیت کے ساتھ ایک بات کا تذکرہ اس خطبے میں مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ جن بھائیوں نے ہمارے اعتکاف کیے ہوئے ہیں، رب العالمین سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے. اور سارے ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ معاشرے اور سماج میں ایک بدعت چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عید کی رات کو انعام کی رات قرار دے کر کے اس رات خصوصی طور سے عبادت کا اہتمام کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اس لیے اس رات کی ساری عبادتیں سوائے ان عبادتوں کو جو ہم نارمل ہر رات میں کرتے ہیں ان کو چھوڑ کے
خصوصیت کے ساتھ عید کی رات میں کوئی عبادت کرنا یہ بدعت ہے، اس سے بچیے۔ ہمارے بہنوں کو بچنا چاہیے، ہمارے ماؤں کو بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے اعتکاف کو عید کی رات تک جاری رکھتے ہیں اور صبح چھوڑتے ہیں کہ تاکہ ہم عبادت کر لیں۔ بہت سارے لوگ جو اعتکاف میں نہیں ہوتے ہیں وہ عید کی رات کو خصوصی طور سے عبادت کے لیے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ ایسی کوئی عبادت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، انعام کا دن قیامت ہے، قیامت کے دن ہم کو انعام ملے گا، رب العالمین اس دن بدلہ دیں گے۔ اس لیے اس بدعات سے بچنا چاہیے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ رمضان کی بہترین عبادتیں انجام دینے کے بعد ہم بدعت سے ان عبادتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ آپ جو ہمارے سامنے بہت سارے اسٹال دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں دینی مراکز کے ہیں جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور انہی مکاتب سے، انہی مدارس سے، انہی شعبہ جات سے توحید و سنت کا پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے احباب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، وہ آن لائن میں بھی QR کوڈ ڈال دیا گیا ہے، وہاں اپنا تعاون وہ پیش کریں اور ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔